آخر اسرائیل کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے؟ اگر ہسٹری کے پنوں میں جھانکا جائے تو فلسطین مسلمانوں کا ہے۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان ہم فلسطین کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اسرائیل نے فلسطین پر کیسے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی آسان لفظوں میں اس کانفلکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ 10 چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، ورلڈ وار 1 1914 میں سٹارٹ ہوئی۔ اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اس وقت فلسطین میں تقریباً 87% مسلمان رہتے تھے اور صرف 3% یہودی رہا کرتے تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب فلسطین میں مسلم، جوئش، کرسچن سبھی مل جل کر رہا کرتے تھے۔ اس کے باوجود ورلڈ وار 1 شروع ہوئی۔ 1918 میں آخر یہ جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دوستو، یہ وہ ٹائم تھا جب فلسطین میں جوئش کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1920 سے 1938 تک فلسطین میں 3,20,000 یہودی آ کر بس چکے تھے۔ یہ سارے یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے۔ ان کا پلان یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنانا تھا۔ دوستو، یہ لوگ فلسطین میں زرعی زمین اور پراپرٹیز خریدنا شروع ہو گئے اور پھر انہی زرعی زمینوں پر جہاں فلسطینی فارمر کام کیا کرتے تھے، یہ جوئش لوگ ان کو بھی وہاں سے نکالنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد فلسطین کے لوگوں کو اب یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان کو انہی کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی لیے 1936 میں فلسطینیوں نے برطانوی راج کے خلاف جنگ کا اعلان شروع کر دیا، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور پھر برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آنے سے تھوڑا سا تو روکا جائے، مگر ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اس کے بعد 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ اس وقت یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور یہودی لاکھوں کی تعداد میں فلسطین میں دوبارہ آنا شروع ہو گئے۔ 1942 میں برطانیہ بھی فلسطین کو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس وقت تک لاکھوں یہودی یورپ سے آ کر فلسطین رہنا شروع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ 55% حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دے دیا جائے اور 45% حصہ فلسطین کو دے دیا جائے، یعنی کہ جو فلسطین گھر تھا ان مسلمانوں کا، انہی کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ان کے حصے میں 45% حصہ آیا۔ یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا کہ یروشلم، جہاں مسجد الاقصیٰ ہے، یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ اب فلسطینیوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اسرائیل ان کی زمینوں کو چھین رہا ہے، اسی لیے 1948 میں عرب ملکوں کی اسرائیل سے جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لیا، یعنی کہ اب اسرائیل کے پاس 55 سے بڑھ کر 78% حصہ آ چکا تھا۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی اور اب اسرائیل نے فلسطین کے ان حصوں پر بھی قبضہ کر لیا جن میں غزہ اسٹیٹ اور ویسٹ بینک وغیرہ ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جیروسلم پر بھی قبضہ کر لیا، جو کہ ایک نیوٹرل جگہ تھی۔ 1988 میں اسرائیل نے جیروسلم کو اپنا کیپٹل بھی بنا دیا اور جو 4 لاکھ فلسطین وہاں رہ رہے تھے، اس کے علاوہ ان فلسطینیوں کی سٹیزن بھی چھین لی گئی۔ اس کے بعد اسرائیل نے جیروسلم میں فلسطینیوں کے گھروں کو بھی تباہ کرنا شروع کر دیا، ان کی سٹیزن چھین لی اور پھر 2 لاکھ اپنے یہودیوں کو بسانا شروع کر دیا۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ اس کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ 100 سال پہلے فلسطین میں فلسطینی ہی رہتے تھے، لاکھوں یہودی یورپ سے ان کی جگہ پر آ کر بسے۔ انہوں نے فلسطینیوں کی 55% زمین پر اسرائیل بنایا اور پھر آہستہ آہستہ باقی کے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کی۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت لمبی بھی ہو سکتی تھی، مگر میری یہ کوشش تھی کہ آپ کو ایزی وے میں انڈرسٹینڈ کرنا کہ اسرائیل نے کیسے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرے، آمین۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔